बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحیم। یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ بینن کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام اور جمہوریہ چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 1297 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,78,461 ہو گئی ہے۔ استنبول میں پاکستان، ترکی اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی سہ فریقی کانفرنس منعقد ہوئی ہے، جس میں افغان امن عمل کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اور روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے یوکرین کی سرحد کے قریب واقع کریمیا میں فوجی ایکسرسائزز مکمل کرنے کے بعد اپنے فوجی یونٹس کو وطن واپس بھیجنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بینن کے صدر پیٹرس ٹیلون کو ملک کا دوبارہ صدر منتخب کیے جانے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ چاڈ کے صدر کے نام مبارکباد کے تار روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے صدر جنرل محمد ادریس دیبی کو ان کے والد ادریس دیبی کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی ملٹری کونسل کے سربراہ کے نام ان کے والد کی وفات پر تعزیت کے تار روانہ کیے ہیں۔ قطر نے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک ہوٹل میں ہونے والے دھماکے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد اور دہشت گردی کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ سامعین، دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ وزیر بلدیہ اور ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی العصبعی نے کہا ہے کہ قطر موسمیاتی تبدیلیوں کے عوامل کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل سرکاری اسلوب پر عمل پیرا ہے اور ان عوامل کے تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھا جا رہا ہے۔ وہ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے موسمیات سے متعلق سربراہ کانفرنس کے موقع پر ایک ورچوئل اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قطر دنیا کو مزید پائیدار بنانے کے لیے ملک کے اندر اور بیرون ملک بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیر صنعت اور تجارت علی بن احمد الکواری نے قطر الجزائر بزنس کونسل کے پہلے اجلاس میں شرکت کی ہے، جو ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد ہوا۔ انہوں نے قطر اور برادر ملک جمہوریہ الجزائر کے درمیان مضبوط تعلقات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران دونوں ممالک کے مابین اقتصادیات اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے فروری سن 2020 میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے الجزائر کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے مابین تمام شعبوں، خاص طور پر اقتصادیات اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے میں مدد ملی ہے۔ وزارت انصاف کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق قطر میں رواں ماہ اپریل کی 11 تاریخ سے 15 تاریخ کے دوران ریئل اسٹیٹ کی خرید و فروخت کا حجم 276 ملین قطری ریال سے زیادہ رہا۔ ریئل اسٹیٹ کی تجارت میں مکانات، رہائشی عمارات اور اراضی شامل ہیں۔ الواقرہ، دوحہ اور الریان میونسپلٹیز کی حدود میں واقع املاک کی خرید و فروخت سب سے زیادہ رہی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 798 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں،
جن میں سے 524 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 274 کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے 6 مریضوں کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس کے مزید 1297 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,78,461 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے 322 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے پبلک پلیسز پر فیس ماسک استعمال کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ ایک شخص نے گاڑی میں ڈرائیور سمیت 4 سے زیادہ افراد سوار نہ کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی، تاہم گاڑی میں ایک ہی خاندان کے 4 سے زیادہ افراد کے بیٹھنے کی اجازت ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 کے 3,32,000 سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو عالمی سطح پر یومیہ کیسز کی اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد 14,47,71,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک امریکہ میں کرونا وائرس کے تقریباً 3,19,00,000 متاثرین ہیں، جبکہ وہاں وائرس کی وجہ سے 5,70,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس کی وبا خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے اور بھارت اب دنیا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سینٹر بنتا جا رہا ہے۔ بھارت میں گزشتہ 2 روز سے وائرس کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ہاسپٹلز میں وینٹیلیٹرز اور آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے۔ ادھر پڑوسی ملک پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران نئے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو خبردار کیا ہے کہ اگر کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اور ضوابط پر عمل نہ کیا گیا تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے اور حالات میں خرابی کی صورت میں لاک ڈاؤن بھی لگ سکتا ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کل جمعرات کے دن سے بھارت اور پاکستان سے آنے والی پیسنجر فلائٹس کو 30 دن کے لیے معطل کر دیا ہے۔ بھارت کی ریاست مہاراشٹرا کے شہر ویرار کے کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے ایک ہاسپٹل میں آج صبح آگ لگ جانے کے نتیجے میں 13 مریض ہلاک ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق ہاسپٹل کی دوسری منزل پر واقع انتہائی نگہداشت کے وارڈ ICU میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس پر بعد میں قابو پا لیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ ICU میں لگائے گئے ایئر کنڈیشنر یونٹ میں دھماکہ آگ لگنے کی وجہ بنا۔ 2 روز پہلے ریاست مہاراشٹرا ہی کے شہر ناسک کے ایک ہاسپٹل میں آکسیجن لیکیج کی وجہ سے وینٹیلیٹر پر موجود 24 مریضوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے پرانے علاقے میں آج اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے۔ میڈیکل ذرائع کے مطابق جھڑپوں کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے 50 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ دریں اثنا فلسطین کے وزیر اعظم محمد اشتیاہ نے عالمی برادری اور حقوق انسانی کی عالمی کمیٹیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ القدس کے فلسطینیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ افغانستان میں بحالی امن کے لیے ترکی کے شہر استنبول میں مجوزہ کانفرنس کے ملتوی کیے جانے کے بعد آج استنبول میں ترکی، پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی سہ فریقی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں افغان امن عمل کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ واضح ہے کہ یہ سہ فریقی کانفرنس ایسے وقت میں منعقد ہوئی ہے جب کل استنبول میں ہونے والی کانفرنس میں طالبان نے شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کانفرنس رمضان کے آخر تک ملتوی کی گئی ہے، لیکن ابھی تک اس کی نئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے یوکرین کی سرحد کے قریب واقع علاقے کریمیا میں فوجی ایکسرسائزز مکمل کرنے کے بعد اپنے ملٹری یونٹس کو واپس بھیجنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ روسی فوج کی وہاں موجودگی سے یوکرین کی حکومت اور مغربی ممالک نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے علاقے میں جنگ چھڑ جانے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ دریں اثنا یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ ملنے والے کریمیا کے سرحدی علاقے سے روسی فوج کی واپسی سے حالات بہتر ہوں گے، لیکن اس سے خطے میں کشیدگی ختم نہیں ہوگی۔ انڈونیشیا کی حکومت نے کہا ہے کہ اس کی بحریہ کی آبدوز میں صرف 72 گھنٹے کی آکسیجن باقی رہ گئی ہے۔
इस आबदोज में 53 अफराद मौजूद हैं। ये आबदोज जजीरा बाली से 60 मील की दूरी पर गहरे समंदर में लापता हो गई थी, जिसे 6 जंगी बहरी जहाजों और हेलीकॉप्टरों की मदद से तलाश किया जा रहा है। सिंगापुर और मलेशिया ने भी इस आबदोज को ढूंढने के लिए अपने बहरी जहाज रवाना किए हैं, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस की हुकूमतों ने भी इस मामले में इंडोनेशिया की मदद की पेशकश की है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए। साहिब इस्म अमीर ने जमहूरिया बेनिन के सदर को मुबारकबाद का बरकी पैगाम और जमहूरिया चाड की अबूरी मिलिट्री काउंसिल के सदर को ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 1297 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 1,78,461 हो गई है। इस्तांबुल में पाकिस्तान, तुर्की और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा की सह-फरीकी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई है, जिसमें अफगान अमन अमल के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। और रूस की वज़ारत दिफा ने कहा है कि उसने यूक्रेन की सरहद के करीब वाक़ क्रीमिया में फौजी एक्सरसाइजेज मुकम्मल करने के बाद अपने फौजी यूनिट्स को वतन वापस भेजने का काम शुरू कर दिया है। रेडियो कतर से खबरें खत्म हुई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।